بصیر صدق اللہ العظیم صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 رجب المرجب کی تاریخ تھی۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ در و دیوار سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کائنات کا دلہا فرش گیتی سے عالم بالا کی طرف جانا ہی چاہتا تھا کہ عرش اعظم سے آواز آئی، عرش کی قندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات کو نئے ڈھنگ سے آراستہ کر دیا جائے، قدم قدم پر شمع روشن کر دی جائیں، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، وقت کا قافلہ رک جائے، تمام سیارے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام تر فرشتے اپنی اپنی گزرگاہوں پہ ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بہزاراں جاہ و جلال دنیا سے میرا پیارا محبوب تشریف لا رہا ہے۔ جب حضور جلوہ فرمائیں جبریل آتے ہیں اور آتے ہی جب دیکھا کہ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب تو آرام فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل مکان کی چھت میں تھوڑا سا سوراخ کر اندر داخل ہو جا۔ یہاں ایک سوال ہے، جبریل تو اپنے 600 نوری پر رکھتا ہے، 2 پر کھولے شرق و غرب کو ڈانپ لیتا ہے، اتنا بڑا جبریل چھوٹے سے سوراخ سے کیسے گزرے گا؟ جس رب نے اتنا بڑا وجود دیا تھا وہ سمٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بتانا چاہتا ہے جب محبوبوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جسم بکھیر کر نہیں سمیٹ کر جاتے ہیں۔ جبریل اندر گئے، باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ یا جبریل قبل قدمہ ہے، جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم، بار بار چوم۔ کسی نے پوچھا جبریل تو نے جنت کے تمام تر نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آج تو کوچہ حبیب میں بھی آیا، بتا جب تو نے حضور کے قدوم کو بوسہ دیا کیا لطف آیا؟ تو جو جواب جبریل نے دیا اس کو شاعر نے بتایا۔ جبریل نے کہا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل امین کے کافوری لب جب پائے ناز سے مس ہوئے، کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک پہنچتے ہی میرے رسول کی نرگسی آنکھیں کھل گئیں۔
کہا جبریل کدھر آنا ہوا؟ عرض کی بندہ نواز خدائے برتر نے حریم ناز میں آپ کو خرام ناز کرنے کی دعوت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ میرے حضور جبریل امین کے ساتھ اٹھے، براق نامی اس جانور پہ سوار ہوئے جو نوری جانور تھا، اس پہ سوار ہوئے، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی تک۔ اب براق نوری جانور ہے، اس کی رفتار کتنی ہے؟ میں اور آپ دیکھیں تو ہماری آنکھ میں ایک کالا سا دائرہ ہے، غور سے دیکھیں تو دائرے کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ نور ہے۔ تو اس نور کا عالم یہ ہے، آسمان تلے کھڑے ہو کر یوں دیکھے تو ہماری نظر چوتھے آسمان تک جاتی ہے، آگے دیکھے تو کئی کلومیٹر تک جاتی ہے۔ یہ ہماری نظر کا کمال ہے، جن کا پورا وجود نوری نہیں، آنکھ نوری نہیں، کالا دائرہ نوری نہیں، ایک نقطہ نور ہے، تو وہ چوتھے آسمان تک دیرتا ہے۔ جو سر سے پاؤں تک نور ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر براق کا کمال یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ ہماری نظر کہاں تک جاتی؟ چوتھے آسمان تک، قدم 1 فٹ تک جاتا۔ اور جس کی نظر کا عالم یہ تھا اس کے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ اور اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے سفر کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غالباً 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز سفر کرتا ہے، تو ہم اس کی پشت پہ بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتے، بیٹھیں گے تو پرچے اڑ جائیں گے۔ پھر اتنی تیز رفتاری سے جب وہ لینڈ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دم نہیں رکتا، بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ اس کو روکا جاتا ہے۔ اگر یک لخت رکے گا تو اس کے بھی پرچے اڑ جائیں گے، بندہ اس پہ سفر نہیں کر سکتا، وہ خود کو روک نہیں سکتا۔ لیکن کمال یہ دیکھیے، وہ جانور جس کا نام براق تھا، میرے حضور سوار ہوئے، آنکھیں بند کر کے کھولی، مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک دے۔ اگر وہ سواری کمال تھی تو شاہ سوار کا بھی کیا کمال تھا۔ مسجد حرام سے اقصی تک کا جو سفر ہے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار نہیں تھی۔ میں گجرانوالہ سے بائی موٹر وے آیا تو 1.25 گھنٹے میں میں حافظ آباد پہنچ گیا۔ 1.25 گھنٹے میری رفتار نہیں تھی، میری گاڑی کی تھی، یعنی میں گاڑی میں سوار ہو کے آیا ہوں تو 1.25، پیدل آتا تو نہ جانے کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن 1.25 گھنٹے کا سفر میری رفتار نہیں، گاڑی کی رفتار تھی۔ پلک جھپکتے ہی مسجد حرام سے اقصی تک آنا، یہ براق کی رفتار تھی۔ سواری کا کمال تھا، شاہ سوار کا کمال ابھی آگے باقی ہے۔ مسجد حرام سے اقصی تک گئے، مسجد اقصی تک حضور آگے نوری سیڑھی پہ اوپر گئے، نوری پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جبریل کے پروں پہ گئے۔ اب اس سے آگے جانے کی بات تھی، جبریل کی بھی بس ہو گئی۔ اللہ اکبر، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اللہ، وہ کہتا نا بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس تی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ آج یہاں نوریوں کا سردار بھی اپنی بس کر جاتا۔ اللہ اکبر، شیخ سعدی شیرازی نے حد کر دی، فرماتے ہیں جب حضور نے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو جبریل نے کہا لو دنو تو خطوتاً لحترقتو، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر جبریل امین کا اور آقا علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے اس کو
شیخ سعدی شرازی نے اپنے لہجے میں کہا، فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حاملے وہی برتر خورام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ توجہ کریں گے تو سمجھ چلے گی۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، بیت الحرام کے سالار نے کہا جبریل امین سے، اے حاملے وہی برتر خورام، اے وہی لانے والے بڑھنا آگے، رک کیوں گئے ہو؟ چو در دوستی مخلصم یافتی، تو نے مجھے سارے راستے دوستی میں مخلص نہیں پایا؟ میں ام ہانی کے گھر سے نکلا مسجد حرام، وہاں سے مسجد اقصی، وہاں سے پہلے آسمان، وہاں سے 7ویں آسمان، اور یہاں سے جب سدرۃ المنتہا تک میں نے تیرے ساتھ یاری نبھائی، تو نے جہاں کہا میں وہاں چلا۔ چو در دوستی مخلصم یافتی، تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا، انانم سے صحبت چرا تافتی، جبریل اب تو مجھ سے جان کیوں چھڑا رہا ہے؟ آگے بڑھنا۔ تو جبریل ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اگر یک سرز موے برتر پرم، فروغ تجلہ بسوزت پرم، حضور ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو سارے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے حضور نے کیا کہا سنیے، یہ نوریوں کا سردار ہے جس کی بس بس ہو گئی۔ حضور فرمایا کہ وقت تھا کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا، تو نے آگے پوچھا تھا ماں حاجت اللہ کا یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے تو مجھ سے کہو، میں تمہاری پوری کر سکتا ہوں۔ میں فرشتوں سے کہوں گا بارش والے بارش برسائیں گے، آگ بجھ جائے گی، ہوا والوں کو آرڈر دوں گا اڑا کے لے جائیں گے۔ تو میرے جد امجد نے تیری پیشکش قبول نہ کی، اتنا ہی جواب دیا علمہ بحالی ما لک من سوالی، اس کو میری حالت کا علم ہے، وہ جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، میں تیرے سے سوال کیوں کروں؟ تو صرف مجھے اتنا بتا، مجھے آگ میں ڈالنے کی ترکیب نمرود کے دماغ میں کس نے ڈالی؟ تو نے کہا تھا رب جلیل نے۔ تو میرے جد امجد نے کہا جب جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ میرے جد امجد نے تیری پیشکش مسترد کر دی تھی، قبول نہ کیا، لیکن چل کوئی بات نہیں، تیرا پیشکش کرنا بھی بڑی بات تھی، تسلی دینا بھی بڑی بات تھی، آج میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں کہ تو وہاں تک جا سکتا تھا جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی جا سکتا نہیں۔ جبریل بتا اللہ سے کوئی حاجت ہے تو تیری کہہ دوں۔ جبریل نے عرض کی حضور آپ کے جد امجد نے قبول نہ کیا، میں ضرور عرض کرتا ہوں، اللہ سے عرض کرنا باری تعالیٰ تو نے مجھے نوری 600 پر عطا کیے، زندگی بھر میں وہ پر نہیں کھول پایا، اگر قیامت کا دن ہو میں تیری بارگاہ میں عرض کنا ہوں، جب پل صراط سے امتیں گزرنے لگیں، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل، جب بندہ اس سے گزرنے لگے گا تو کٹ کٹ کے گرے گا۔ میری خواہش ہے کہ جب اے اللہ جب تیرے محبوب محمد عربی کی امت گزرنے لگے، مجھے ہمت اور توفیق دے، میں پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں، امت محمدی آسانی سے گزر جائے۔ یہ جبریل نے خواہش کی، میرے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش پیش کی، کہا جا تیری خواہش پوری کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سونے محمد کی امت جبریل کے پروں سے گزر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے جبریل کے پروں پر۔ اب جبریل کی بھی یہاں بس ہو گئی، آگے جو تخت آیا اس کا نام تھا رف رف۔ کیا نام تھا؟ بولیے رف رف۔ کسی بندے نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ رف رف کی کتنی رفتار تھی؟ مسجد حرام سے اقصی تک تو حضور گئے براق پر، نوری جانور تھا، اس سے آگے پہلے آسمان تک گئے نوری سیڑھی پر، وہ بھی نور کی تھی، اس سے آگے فرشتوں کے پروں پر، وہ بھی ظاہر ہے ان کی رفتار تھی، اس سے آگے جبریل کے پروں پر نوریوں کا سردار تھا،
اب یہ ہے تخت جس کا نام ہے رف رف، اس کی کتنی رفتار ہوگی، کتنی سپیڈ پہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھنا رف رف کو الٹا پڑے تو بنتا ہے فر فر۔ کیا بنتا ہے؟ فر فر۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں آقا رف رف تیرا فر فر گیا، رف رف تیرا فر فر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا۔ کیا بتائیں کیا کر گیا؟ بندے کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کتنی رفتار میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ یہاں تو جہت ہے نا، کوئی آگے ہے پیچھے ہے دائیں ہے بائیں ہے اوپر ہے نیچے ہے، لیکن میرے حضور وہاں گئے جہاں جہت بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر آواز ہے ادن منی یا احمد، اے پیارے آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ حضور فرماتے ہیں میں جھجکتے جھجکتے قدم اٹھاتا، مسجد حرام سے لے کر یہاں تک جتنا فاصلہ طے ہوتا میں قدم اٹھاتا اتنا پھر طے ہو جاتا، پھر آواز آتی میں پھر قدم اٹھاتا، پچھلے سفر سے جتنا فاصلہ طے ہوتا اگلے قدم پہ اتنا پھر طے ہو جاتا۔ 72,000 مرتبہ مجھے یہ آواز آئی، میں وہاں پہنچا۔ اللہ حضرت کہتا ہے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ ایک تو وہ جہادی گھر سے باوضو ہو کے نکل کے کوہ طور پہ تیری عبادت کر کے پھر تیرا کلیم تیرے سے کلام کر کے کہتا رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ سکتا؟ ایک طرف تو وہ آرزو کرتا تو انکار کر دیتا، ایک طرف یہ ہے کہ محبوب گھر میں چادر لے کے سویا ہے، جبریل کو بھیج کے کہتا جا میرے محبوب سے کہہ اللہ تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ اقبال نے یہی بات کہی، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، انتظار کرنے والا عبد ہے، جس کا انتظار کیا جائے وہ عبد ہو ہے۔ اب میرے پیارے محبوب علیہ السلام جب اللہ، میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے میں بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت آیا کہ اتنا قرب ہوا، قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، خدا اور مصطفیٰ اس طرح ملے جس طرح دو قوسیں ملتی ہیں، قوسین، جو قوسیں ملی۔ ریاضی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں قوس کی شکل کمان سی ہوتی ہے، دو قوسیں آپس میں مل جائیں تو بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ اگر آپ تو وہ اسٹوڈنٹ میرے سے توجہ کریں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہماری ریاضی کے اندر جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے، جیومیٹری میں 3-4 شکلیں معروف ہیں، خط، مستطیل، مربع، مثلث اور دائرہ۔ خط الف سے شروع بے پہ ختم، مثلث الف سے شروع بے پہ ختم، بے سے شروع جیم پہ ختم، مستطیل اور مربع الف سے بے، بے سے جیم، جیم سے دال۔ ان کی ابتدا اور انتہا نشان لگے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے الف سے شروع بے پہ ختم، بے سے جیم، جیم سے دال۔ لیکن جو دائرہ ہوتا ہے اس کی ابتدا اور انتہا کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے جب معراج کی شب خدا اور مصطفیٰ کا قرب ہوا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، دو قوسیں آپس میں مل گئیں تو بن گیا دائرہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں شکل کر کے مخاطب کر کے ریاضی دان سے کہا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، حضور کہاں سے اٹھے کہاں تک گئے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ یہاں سو ابتدا اور انتہا ختم ہو گئی تھی، بس اللہ نے قوم کو کوئی بات بتانی تھی، کیونکہ قرآن اترا ہے عرب لوگوں کے مطابق۔ عرب لوگوں میں ایک رواج پایا جاتا تھا، جب دو قبیلے آپس میں سلو کرتے تو سلو ہو جانے کے بعد وہ اپنی سلو کا اعلان کس طرح کرتے کہ دونوں قبیلے اپنی اپنی کمانیں جمع کرتے
مشترکہ ان دو کمانوں سے ایک تیر نکالتے، دو کمانوں سے مشترکہ ایک تیر نکالنے کا مقصد یہ ہوتا کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ قبیلے اگرچہ دو ہیں لیکن ان کی بات، جو ان سے لڑے گا وہ ان سے لڑا، جو ان سے لڑا وہ ان سے لڑا۔ اب انہوں نے دو کمانوں سے مشترکہ ایک تیر چھوڑ کے لوگوں کو بتانا ہوتا کہ ہم اگرچہ بظاہر دو ہیں لیکن ہماری بات ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مطابق انہیں مثال دی، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، خدا اور مصطفیٰ اس طرح ملے جیسے دو کمانیں مل گئیں، اور بتا دیا کہ میاں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، یہ ذاتیں دو ہیں لیکن ان کی باتیں دو نہیں ہیں۔ اس کا اظہار بھی کر دیا۔ میرے حضور گھر سے نکل کے کہا محبوب کنکر تو پھینک دے، کافروں کو اندھا کر دوں گا۔ کنکر پھینک دیے، کافر اندھے ہو گئے، نظر آنا بند کر دیا۔ دل میں بات آئی، بعد کے اندر لوگ یہ کہیں گے کہ دعویٰ تھا کہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، لوگوں کو پتھر مارتا تھا۔ اللہ کی رحمت جہاں ہو وہاں پتھر نہیں مارے جاتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ سونے جو تو نے کنکر پھینکے تھے وہ تو نے، الفاظ کے محبت برے انداز کو دیکھئے، اگر اللہ کہہ دیتا تو نے نہیں پھینکے تو جھوٹ ہو جاتا، چونکہ حضور نے پھینکے تھے۔ کہا جو تو نے پھینکے تھے وہ تو نے، سنیے پہلے اس بات ہے بعد میں نہیں تھی، جو تو نے پھینکے تھے وہ تو نے، پھر غور کریں، جو تو نے پھینکے تھے وہ تو نے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ تو اللہ نے پھینکے تھے۔ بتا دیا خدا کا پھینکا مصطفیٰ کا پھینکا ہے، اور مصطفیٰ کا پھینکا خدا، جس کو خدا نے چھوڑ دیا مصطفیٰ نے بھی چھوڑ دیا، مصطفیٰ نے چھوڑ دیا خدا نے بھی چھوڑ دیا۔ قَابَ قَوْسَيْن، دو قوسیں، یہ بندوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ اتنا قرب ہوا جیسے دو قوسیں مل گئیں۔ ہمارے سمجھنے کی اتنی بات تھی، قرآن کی آیت پوری پڑھیں، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا، فرمایا قوسیں تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، جہاں تک قرب کی بات ہے او ادنا، قربی سے بھی زیادہ ہوا تھا۔ خدا اور مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی، پوچھا بِمَا أُشَرِّفُكَ یا احمد، سونیا تجھے کس شرف سے نوازوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بھی قربان جائیں۔ خود اللہ پوچھ رہے ہیں محبوب تجھے کس چیز سے نوازوں؟ تو حضور مسکرا کے عرض کی، شرفنی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، سنیا آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ سین حرم سے لے کر طائف کے بازاروں تک، مکے کے چوک سے لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹی تک، میں نے ہر مقام پہ ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے کہا کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے۔ آج ساری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ کے تیری دہلیز پہ آیا ہوں، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تیرا تیرا ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں تیرا، انجتے اللہ گر نہیں بن دی، تو بھی آکھ دے میرا، آج تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ ہی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کلام فرمایا، محو اس طرح کہا محبوب انا و انت ماف سوا ذالک، آج ایک میں ہوں ایک تو ہے، دوسرا کوئی، تیسرا کوئی، خلقتہ لیجلک، ہر چیز میں نے تیرے لیے پیدا کی۔ یار حضور کا جواب سنیے، باری تعالیٰ انا وانت ما سوا ذالک، آج واقعی ایک میں ہوں ایک تو ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اگر کائنات کی ہر چیز تو نے میرے لیے پیدا کی ہے، ترکتہ لیجلک، دیکھ میں ہر چیز تیرے لیے چھوڑ کے بھی تو آ گیا ہوں۔ کہا السلام علیکہ ایوہ النبی، اے نبی تیرے پہ سلام ہو۔ کہا باری تعالیٰ نہیں، آج دلہا بن کے آیا ہوں، برات تو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اگر صرف میرے پہ سلامتی ہوئی تو برات کہاں جائے گی؟ یہ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے پاکیزہ بندوں پر بھی تو سلام کرنا، میری امت پر بھی تو سلامتی بھیج۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نوازا۔ یہ بڑی تفصیل ہے، تفسیرات احمدیہ کے اندر ملا جیون علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے لکھا، 90,000 کلمات اللہ نے کہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے کو، حضور فرماتے ہیں کچھ کلمات میں نے
وہ اللہ نے مجھے دیے جو میں خاص خاص لوگوں سے کرتا ہوں، کچھ ایسے ہیں جو عموم لوگوں سے، اور کچھ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے، وہ میں کسی کو نہیں بتاتا۔ بعض باتیں ہر بندے کو بتانے والی ہوتی بھی نہیں۔ آپ نے سنا جب حضور معراج کی شب سے واپس پلٹے تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہوئی، کہا میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ ایک نیا ڈونگر چاہ دیا، 2 مہینے کا سفر ایک لمحے کے اندر بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ نہیں چلتی۔ اس نے ڈول کی تھاپ پہ پورے مکے کے اندر ڈنڈورا پیٹ کے کہا کہ یہ ایک نئی بات کر دی، کیا نبوت کا اعلان کافی نہیں تھا کہ ایک نئی بات سنا رہے ہو؟ اور موٹے دماغ کے لوگ تو سمجھتے ہیں بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ 1-2 مہینے کا سفر، مہینہ جاتے اور مہینہ آتے لگے، تو بندہ کہے میں جب رات کے مختصر حصے میں گیا ہوں، تو عقل تو نہیں نہ مانتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں میں ملک شام تجارت پر تھا، واپس پلٹا، مکے میں داخل ہوا، پہلی ملاقات میری بھی ابو جہل سے ہوئی۔ کہا یار تیرا انتظار کر رہے تھے، تیرے سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ جی بتائیے، کوئی بندہ اگر کہے کہ میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک گیا ہوں مختصر رات کے مختصر حصے میں، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا سوچ کے ابو بکر بات کرنا، کہا سوچ کے کر رہا ہوں، 2 مہینے کا سفر ایک لمحے کے اندر بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ نہیں چلتی۔ اس نے سوچا کہ لوہا گرم ہو گیا، کہا پھر بتا کیا ایسا ممکن ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کڑک بولا تیرے یار نے کہا ہے۔ ابو بکر مسکرا کے کہتے ہیں کوئی کہے نہیں ہو سکتا، یار کہے تو ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ تھا۔ یوں پھر اللہ نے صدیق کہا ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، آقا ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، جہاں تیری جھلک نظر آئی بس وہیں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق سیدھے حضور کے گھر، حضور میں نے کچھ سنا ہے، مسکرا کے فرمایا جو بھی سنا سچ سنا ہے۔ عرض کی حضور کیا آپ واقعی مسجد حرام سے اقصیٰ تک گئے؟ وہاں تو میں کیا آیا ہوں، آپ نے سچ کہا۔ کیا آپ واقعی مسجد حرام سے اقصیٰ تک رات کے قلیل حصے میں گئے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا ابو بکر یہ تو ان کو بتانے والی بات تھی کہ میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک گیا ہوں، ان کو بتانے والی بات تھی، تجھے تو یہ نہیں بتانا، تجھے تو بتانا تھا اریج بنا الی السماء۔ ابو بکر میں تو اس سے بھی آگے گیا ہوں، کیونکہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ اور میاں وہ جو مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا سفر برداشت نہیں کر پا رہے، وہ اگلی بات کیسے بتائیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا ہے کہ اپنی خلوتیں دنا فتح دلہ کی گلیوں تک رسول کو لے گیا، اور وہاں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹنے لگے تو جب محب اور محبوب کی ایک خلوت سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایک تحفہ دیا۔ وہ کیا تھا؟ جس کو پتا ہے وہ تو ضرور بولے یار، کیا تھا؟ آپ ایسے ڈرنے لگتے جیسے لگتا ہے عشاء کی ہم نے ابھی پڑھی نہیں۔ کون سی نماز تھی؟ نماز۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضور فرماتے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں جناب موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پوچھا اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 نمازیں۔ انی بلوت بنی اسرائیل، کہا میں تو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، 3 نہیں پڑھتے تھے، 5 کیسے آپ کی امت پڑھ لے گی؟ جاؤ اللہ سے تخفیف کی آرزو کرو۔ حضور پھر گئے، 5 کم ہو گئیں۔ کہا اور جاؤ یہ زیادہ ہیں، پھر گئے 5 کم ہو گئیں، پھر گئے 5 کم ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ حضور جاتے رہے یار مجھے اپنی زندگی پر تھوڑا سا تصورات کی دنیا میں ڈوب کے بتائیں، میں اپنے قریبی یار کے ساتھ گھر دعوت پہ جاؤں، وہ مجھے تحفہ دے، گھنٹے بعد واپس کرنے چلا جاؤں، ڈوب مروں گا اپنے اندر۔ لیکن محبوب کے دل میں امت کا کتنا پیار تھا، اللہ نے تحفہ دیا۔ 9 چکر حضور نے لگائے، 5 کم ہوتی رہیں، اب 5 بچ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لگاؤ۔ عرض کی حضور نے فرمایا موسیٰ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی تبدیل، بولیے اللہ کے کلمے کبھی تبدیل، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا کلمہ 9 بار تبدیل ہوا،
پہلے نے 50 دیں، 50 فرض کی، پھر 45، پھر 40، پھر اللہ کا کلمہ 9 بار بدلا. قرآن کہتا ہے بدلتا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، یہاں بظاہر 9 بار بدلی، لیکن مفسرین نے فرمایا بدلی 9 بار. اگر اللہ کے علم پاک میں تھا کہ میں نے 5 دینی ہے، اگر ڈائریکٹ ہی 5 دے دیتا تو لوگوں کو محمد کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا؟ پھر اگلی بات، 50 نمازیں پڑھنے والے بڑا اجر پاتے، 5 پڑھنے والوں کو اجر تھوڑا ملنا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا محبوب اپنی امت سے کہنا پریشان نہ ہو، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو 5 پڑھے گا میں اللہ ثواب 50 کا ہی عطا فرما دوں گا. پڑھو تو صحیح نا، 5 تو پڑھو. جس محبوب نے مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، طائف کے بازاروں میں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، جبل ابو قبیس میں، جبل سلا میں جا کر امتی امتی پکارا، امت کے لیے دعا مانگتے رہے، نکیلے پتھروں پہ سر رکھ رکھے امت کی مغفرت مانگتے رہے. آج وہ امت ہے کہ ان کی جبینوں میں تڑپنے والے سجدے اللہ کی بارگاہ سے بیگانہ ہو گئے. آج کامیابی کی طرف ہم بڑھتے ہی نہیں. آج اس دیے گئے اللہ کے تحفے کی ہم کس قدر لاج رکھتے ہیں. کیا ہمارے قدوم پاک بھاگ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں اذان سن کے؟ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے، اذان ہو نا تو ہم لوگ اذان کا جواب نہیں دیتے. بعض کا 4 بندے باتیں کر چپ کر جاتے، ٹی وی لگاؤ تو اس کو آف کر دیتے یا آواز بند کر دیتے. تو کیا آواز ٹی وی کی بند کر کے کیا ہم اذان کا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. ڈرامہ لگا ہو تو اس کی آواز بند. جتنی دیر تک اذان ہوتی رہتی ہے ٹی وی میں اتنی دیر تک ہم گفتگو کر لیتے ہیں. جیسے ہی اذان بند ہماری گفتگو شروع اور ڈرامہ شروع. جہاں چپ کرنا تھا وہاں ہم نے گفتگو شروع کر دی، اور جہاں نہیں چپ کرنا تھا وہاں ہم چپ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے اذان کے ساتھ. نماز کے ساتھ کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، نماز فرض ہے اور فرض بندے پہ قرض ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے بلکہ غوث پاک فرماتے بے نمازی بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. امام مالک فرماتے ہیں بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، اس قابل ہی نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں بے نمازی کو جب وہ قتل، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قید کر دو، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض نہیں چکاتا وہ تمہارا کیسے چکائے گا. اتنا بدترین بندہ ہے جو بے نمازی ہے. چونکہ نماز، ہم لوگ بے حیائی سے محبت تو نہیں کرتے، ہم گناہ سے محبت تو نہیں کرتے، بچنا چاہتے ہیں بے حیائی سے، بچنا چاہتے ہیں گناہ سے، بچنا چاہتے ہیں ہر برے کام سے. وظیفہ اللہ نے بتایا، پیر صاحب نے بتایا ہوتا تہجد کے وقت بھی کر لیتے، پیر صاحب نے بتایا ہوتا تو ہم کسی ٹیلے پہ جا کے بھی کر لیتے، کسی حضرت صاحب نے بتایا ہوتا تو ہم کہاں کہاں ذلیل ہو کے بھی وظیفہ کرتے. پیروں نے بتایا. او بھیا اللہ نے بتایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو ہم رکنا بھی چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ہم گناہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو میری دعا ہے آج کی اس محفل معراج مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ہمیں 5 وقتی نماز کی توفیق عطا فرما. اگر ہم نمازی ہیں ہمیں استقامت عطا فرما. اگر ہم مستقیم ہیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما. اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزہ معراج کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ کر پائیں. قیامت کے دن قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے لائق پنڈلی کھولے گا تو لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، لیکن سجدہ فلا یستطیعون، طاقت نہیں ہوگی، کرنا چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا کہ باری تعالیٰ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کمر اکڑ گئی ہے، پتھر بن گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں دنیا میں جب بلایا جاتا تھا تب تم سجدے کی طرف نہیں آتے تھے. آج میرے اعلیٰ حضرت نے بار بار کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اور میاں کل پچھتاوا ہوگا. آج ہم نہیں مانتے کل اللہ نہیں مانے گا. تو
تو اس وقت کے وہ کیا کہتے ہیں، اب کہے کا پچھتانا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب پلے کچھ نہیں رہے گا تب پچھتاوا بھی کام نہیں آنا۔ آئیے میں اور آپ 5 وقتی نماز کی نیت کر کے اس پہ تسلسل کے ساتھ استقامت پذیر ہوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخروئی نصیب ہو سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ اللہ پاک جتنے لوگ اس محفل میں آئے سب کے قدموں کو گلزار کر دے، لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرما، 5 وقتی نماز زندگی کا وظیفہ کر دے۔ اے اللہ نظروں کی حیا عطا فرما، سوچوں کو پاک کر دے، خیالوں کو طہارت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے تن کے ساتھ من میں بھی چراغاں پیدا فرما۔ تیرے حضور دعا ہے اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، مقروضوں کو بار کرس سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد فرما بردار کر دے، جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق دے، جن کے انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں فرما بردار کر دے۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ۔